بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد عطاء اللہ قادری اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل علم و عطا اور فیس بک پیج علم و عطا کے ذریعے براہ راست نشر کیا جانے والا یہ خوبصورت پروگرام جس کا عنوان ہے فیضان ہے رمضان، آپ کو اس رمضان کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اسی انداز کے ساتھ، اسی احترام کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے اس رمضان ٹرانسمیشن اس کا ٹاپک وہ ہے رمضان المبارک کی برکات، کہ یہ ماہ مقدس، یہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس ماہ مقدس میں کون کون سی برکتوں سے نوازا ہے۔ جب ہم اس کا صحیح معنوں میں ادراک کر لیں گے، جب ہم ان برکتوں کو اچھی طرح سے دیکھ لیں گے، تو پھر ہماری اس رمضان المبارک میں اور روزوں میں رغبت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رب اس نے ہمیں ان برکتوں سے نوازا ہے، تو کیوں نہ پھر ہم ان برکتوں سے صحیح معنوں میں مستفید ہو سکے۔ تو رمضان المبارک کی برکت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے سب سے محبوب پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات پر قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کا نزول اس ماہ مقدس میں ہوا ہے، تو یہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے۔ برکت کا مفہوم کیا ہے؟ دراصل برکت اس کا معنی افزائش کے ہے، نشو و نما کے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس رمضان المبارک یہ جو مہینہ ہے اس کے گھنٹوں میں یا اس کے دنوں میں فی نفسی ہی برکت ہے، بلکہ اس برکت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے مواقع فراہم کر دیتا ہے جس کی بدولت ہم کثیر برکتوں کو حاصل کر لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں اللہ رب العزت ایسے مواقع پیدا فرما دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری برکتوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ رمضان المبارک، اس میں جو بلائیاں ہوتی ہیں وہ نشو و نما پاتی ہیں اور جو برائیاں ہوتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کی یہ برکت ہے۔ اور اگر آپ اس رمضان المبارک میں اور برکت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کو دیکھتے ہیں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی فیاضی بڑھ جاتی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جود و سخا بڑھ جاتی۔ وہ کیسے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کا جیسا ہی مہینہ آتا، حضور ہر اسیر کو آزاد فرما دیا کرتے، ہر غلام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آزاد فرما دیا کرتے۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ویسے تو جب بھی کوئی آیا، حضور کی بارگاہ میں جب بھی کوئی سائل آیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اتنا نوازا کہ پھر اس کو کسی اور در پر جانے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ لیکن صحابی رسول فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر سائل کو اتنا نوازتے تو قیامت تک کے لیے پھر ہم گمان کرتے ہیں کہ اس کو کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رمضان المبارک میں فیاضی کا حال ہوا کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی برکت، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان کو دوزخ سے نجات مل جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایسا مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے کہ جس کے پہلے عشرے میں رحمت ہے، جس کے وسط میں مغفرت ہے اور جس کے اخیر میں نجات ہے۔ مطلب یہ کہ جب رمضان المبارک کا پاک مہینہ آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی برکتوں کا نزول انسانوں کے اوپر چھم چھم برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ شخص
جیسے ہی مومنین رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی کرتے ہوئے وسط میں پہنچتے ہیں تو پھر میرے مالک کریم کی طرف سے انہیں مغفرت کا پروانہ بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی مومنین رمضان کے روزوں کی ادائیگی کرتے ہوئے آخری عشرے میں پہنچتے ہیں تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کو دوزخ سے نجات کا بھی پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکت نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے؟ آپ رمضان المبارک کی برکت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ حضور نے فرمایا الصوم لی، کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہوا کرتا ہے اس میں ریاکاری کا شائبہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جب تک انسان اپنے منہ سے نہ بتائے کسی کو تو کسی کو اس عبادت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی وجہ سے تو میرے اللہ فرماتا ہے، فرمایا کہ خاص یہ جو روزہ ہے نا یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا تمہیں عطا فرماؤں گا۔ فرمایا کہ بہت ساری عبادتیں ہیں لیکن اللہ رب العزت نے خاص طور پر جو رمضان المبارک کے روزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ یہ مومنین کے لیے، یہ میری امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور رمضان المبارک کی برکتوں کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس میں اجر و ثواب کو یکساں کر دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب ہم رسول کائنات سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی اس کے برابر اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ اس روزہ رکھنے والے کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کسی کمی کو نہیں کیا جاتا، بلکہ روزہ افطار کروانے والے کو بھی اس روزہ رکھنے والے کے برابر اللہ رب العزت ثواب سے عطا فرما دیتا ہے۔ اور مختلف انداز کے ساتھ روزہ افطار کروایا جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پھر امراء کے حق میں بات آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پھر، کیونکہ دسترخوان تو وہی سجا سکتے ہیں نا۔ تو میرے لجپال آقا نے فرمایا کہ نہیں، اگر کوئی شخص کسی کا روزہ ایک پانی کے گھونٹ سے افطار کرواتا ہے میرا رب اسے بھی یہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا روزہ ایک کھجور سے افطار کروا دے گا میرا رب اسے بھی یہ مقام عطا فرما دے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کروا دے گا میرا رب اسے بھی اس شان سے نواز دے گا۔ تو رمضان المبارک کی یہ برکت ہے کہ اس میں اجر و ثواب کو یکساں کر دیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی برکت، کتنی برکتیں ہیں رمضان المبارک کی۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ بڑے ہی ایمان کے ساتھ اور بڑے ہی احتساب کے ساتھ رکھا، اب اس کا اجر کیا عطا ہوگا؟ میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس نے پچھلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے اس سے بڑھ کر بات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اس کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے کو ان گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، رمضان المبارک کی برکتوں کی کیا ہی بات ہے۔ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے حج کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کیا یہ خوبصورت حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک انصاری خاتون سے پوچھا، فرمایا کہ تمہارے لیے ہمارے ساتھ حج کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس 2 ہی اونٹ ہیں اور ایک اونٹ میرا خاوند لے کر گیا ہے اور وہ حج کرنے کے لیے گیا ہے، اور دوسرے اونٹ کو ہمارے پاس چھوڑ گیا ہے تاکہ ہم اپنے گھر بار کا جو سارا نظام ہے اس کے ساتھ چلا سکے، اس کے ذریعے سواری کر سکے۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ انصاری خاتون، اب جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، اللہ رب العزت تمہیں حج کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ تو جو شخص رمضان المبارک میں عمرہ شریف کرتے ہیں تو وہ یقیناً حضور کی حدیث کے مطابق وہ مقبول حج کا ثواب پا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری رمضان المبارک کی برکات ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے تاکہ ہم رمضان المبارک کو اس انداز کے ساتھ گزار سکے جس طرح رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی انداز کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسی انداز کے ساتھ دین کی خدمت اور دین کے اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن فیضان ہے رمضان اس کا حصہ بنے رہیے، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل علم و عطا اور فیس بک پیج علم و عطا اس کو ضرور سبسکرائب اور فالو کر لیں تاکہ ہمارا ہر وہ بیان، ہماری ہر وہ ٹرانسمیشن جو حقائق کے اوپر مبنی ہے، قرآن و حدیث کے اوپر مبنی ہے، وہ آپ تک بر وقت پہنچتے رہے۔ تو اگلے دن تک مجھے اجازت دیجیے گا، والسلام۔